بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرت امام شافعی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ فرمایا میں نے شہتوت کے پتے سے پہچانا، اس طرح کہ شہتوت کا پتا بکری کھاتی ہے تو مینگنیاں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں، ہرن کھاتا ہے تو مشک نکلنا شروع ہو جاتا ہے، ابریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک پتا ہے، کہیں مینگنی نکلی، کہیں مشک نکلا، کہیں ریشم نکلا۔ یہ پتے کی طبیعت کے اوپر کوئی بنانے والا ہے کہ کبھی یہ بنا دیا، کبھی وہ بنا دیا۔ میں نے اس حقیر سے پتے سے خدا کا وجود سمجھا۔ اگر آدمی سمجھنا چاہے تو ایک پتے سے خدا کے وجود کو نکال سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا پیارا انداز ہے سمجھانے کا۔ اور نہ سمجھنا چاہے تو انبیاء علیہم السلام ہزاروں دلیلیں پیش کر دیں، رات دن مجھ سے دکھلائیں، نہیں سمجھتا۔ ابو جہل کو نہیں سمجھنا تھا، مرتے دم تک نہیں سمجھا۔ ابو لہب کو نہیں سمجھنا تھا، آخر تک نہ مانا، اور مان لیا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مانا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مانا۔ جس نے مانا کوئی صدیق بنا، کوئی فاروق بنا، جس نے نہیں مانا کوئی ابو جہل رہ گیا، کوئی ابو لہب رہ گیا۔ معلوم ہوا جب آدمی نہیں ماننے پر آتا تو پیغمبر بھی نہیں منوا سکتے، اور ماننے پر آتا ہے تو شہتوت کے پتے سے خدا کی پہچان ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سچ ہے کہ این سعادت بازور بازو نیست۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ نیک لوگ فی سبیل اللہ اکٹھے ہو جائیں، علماء مشائخ اکٹھے ہو جائیں۔ جب تمام جماعتیں اکٹھی ہو گئی تھیں تو نظام مصطفیٰ وہیں قائم ہو گیا تھا۔ الگ ہو گئے تو سفر طویل ہونے لازمی ہے۔ اسلام میں سب سے بڑی نیکی اجتماع ہے۔ اختلاف مٹاؤ، جیسے بکھرے ہو ویسے سمٹو۔ کلمہ طیبہ ہی کلمہ توحید ہے۔ کلمے کی وحدت سے ایک بار پھر وہ زمانہ آ سکتا ہے جس کا سب کو انتظار ہے۔ ہم خود اپنی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ توحید جہاں اللہ کی وحدانیت ہے، وہاں ملت کی وحدت کا بھی نام ہے۔ یہی توحید تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا۔ ایک آدمی مکان بنانے لگا تو اس نے اپنے پیر سے پوچھا کہ یا شیخ مکان بنانے لگا ہوں۔ شیخ نے کہا کہ مبارک ہو، اچھا مکان بنانا، اتنا اچھا بنانا کہ اسے چھوڑتے ہوئے تکلیف نہ ہو۔ آپ بس ایسی زندگی بناؤ کہ اسے چھوڑتے ہوئے کبھی تکلیف نہ ہو۔ سب کچھ بنا لو لیکن چھوڑنا ضرور ہے۔ کوئی دنیاوی طاقت ہمیشہ کے لیے طاقتور نہیں رہ سکتا۔ فرعون کو موسیٰ کی پیدائش سے پہلے ہی خوف لاحق ہو گیا تھا۔ فرعون کی دولت، اس کا دبدبا، اس کی حکومت، اس کے لشکر اسے ایک بچے کے خوف سے نہ بچا سکے۔ ایک انسان کے خوف نے ایک بادشاہ کو چین سے بیٹھنے نہ دیا، اور آخرکار طاقت غرق دریا ہو گئی۔ اقتدار اور اختیار کا بے قرار رہنا فطری بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔